Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے دلچسپ اور یونیک ہیں اور اس میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے۔ تو آئیے درود پاک کی فضیلت سے شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بچوں، حدیث پاک میں ہے کہ قرآن پڑھو کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا ہو کر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آسمان کے ایک خاص دروازے سے ایک خاص فرشتہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو۔ آپ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو یہ نور عطا نہیں کیے گئے۔ ان میں سے ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ جو شخص ان یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیت کی تلاوت کرے اسے ہر حرف پر خصوصی ثواب عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ویسے تو قرآن پاک پورا پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار ثواب عطا فرماتا ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن خاص کر یہاں پر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کی فضیلت بیان ہوئی کہ اس کا ثواب خصوصی عطا کیا جائے گا۔ اب وہ ثواب کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور اس کے بتائے سے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، خاص کر سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری آیت، اسی طرح دیگر آیات، دیگر صورتیں ہمیں یاد کر کے انہیں بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف۔ پہلے راؤنڈ کی طرف چلنے سے پہلے ہم اپنے ججز کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 2 ججز آج موجود ہیں جو بچوں کا قرآن پاک سنیں گے اور غلطیوں کی اصلاح کریں گے۔ اس کے بعد پھر 4 بچے جنہوں نے آج ہمارے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، بچوں سے نام بھی پوچھیں گے اور کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں یہ بھی معلوم کریں گے۔ تو سب سے پہلے ججز کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اعجاز بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں فصیح بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں نعیم بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ فصیح بھائی، اللہ کا شکر ہے۔ تو ہمارے ساتھ قاری اعجاز صاحب اور قاری نعیم صاحب موجود ہیں بطور جج، جو آج قرآن پاک سنیں گے بچوں کا اور پھر غلطیوں کی اصلاح کریں گے۔ 4 بچے جنہوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا ہے، بچوں کے نام بھی پوچھتے ہیں، کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں یہ بھی پوچھتے ہیں۔ جی آپ کا نام؟ محمد رمضان، کہاں سے پڑھا ہے آپ نے؟ مدرسۃ المدینہ گلشن قادری۔ انشاءاللہ۔ جی آپ کا نام؟ محمد زہیب اتاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ۔ جی آپ کا نام؟ محمد سہیل اتاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ فیضان بہار مدینہ۔ انشاءاللہ۔ جی آپ کا نام؟ محمد دوان اتاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ ابو ایوب انصاری سے۔ تو ہمارے ساتھ 4 بچے محمد رمضان اتاری، زہیب اتاری، سہیل اتاری اور دوان احمد اتاری موجود ہیں
جن کے درمیان قرآنی مقابلہ کروایا جائے گا۔ چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف۔ پہلے راؤنڈ کے رولز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو ترتیل میں پڑھنا ہے، اور ترتیل میں پڑھتے ہوئے قواعد و مخارج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، اور ہمارے ججز سنیں گے۔ اگر ترتیل میں نہیں پڑھا تو ججز چاہیں گے تو نمبرز بھی مائنس کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی شروع فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ يسأل أيان يوم القيامة، يسأل أيان يوم القيامة، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر، فإذا برق البصر وخسف القمر، فإذا برق البصر وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر، وجمع الشمس والقمر، وجمع الشمس والقمر، وجمع الشمس والقمر، صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 29 سورہ قیامہ کی آیت نمبر 5 تا 9 تک کی تلاوت کی ہے۔ آئیے ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں۔ بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے کو جھٹلائے، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا؟ تو جس دن آنکھ دہشت زدہ ہو جائے گی اور چاند تاریک ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا۔ پہلی دو آیتوں کے بیان کیے ہوئے معنی میں سے دو معنی یہ ہیں۔ نمبر 1، انسان کا مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنا کسی شبہے اور دلیل نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حال یہ ہے کہ وہ سوال کرنے کے باوجود بھی اپنے گناہ پر قائم رہنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ مذاق اڑانے کے طور پر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ نمبر 2، آدمی گناہ کو پہلے کرتا ہے اور توبہ کو ڈیلے کرتا ہے، اور یہی کہتا رہتا ہے کہ اب توبہ کروں گا، اب توبہ کروں گا، اب عمل کروں گا، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور وہ اپنے گناہوں میں ہی ہوتا ہے۔
بہت سے مسلمانوں کو جب گناہوں سے رک جانے اور ان سے توبہ کرنے کی ترغیب دی جائے اور شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کا کہا جائے تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، بڑھاپا آئے گا تو گناہوں سے توبہ کر لیں گے، نیک اعمال کر لیں گے۔ اور معذرت کے ساتھ بعض مسلمان تو ایسے ہیں کہ اگر ان کی اولاد جوانی میں نیکیوں کی طرف راغب ہوتی ہے، گناہوں سے دور ہوتی ہے، تو وہ اپنی اولاد کو گناہ کی طرف جانے پر مجبور کرتے ہیں، نیکیاں چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی تو تمہاری عمر ہی کیا ہے، اللہ، ابھی تو تمہیں شادی بھی کرنی ہے، ابھی تو تمہیں فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، ابھی عمر پڑی ہے، بعد میں رکھ لینا، بڑھاپے میں داڑھی رکھ لینا، بڑھاپے میں نمازیں پڑھ لینا، اس طرح کے جملے کہتے ہیں اور اپنی اولاد کو دین سے دور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، خود بھی گناہگار ہوتے ہیں، اولاد کو گناہ کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک مزید یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ کہ جو کسی کو بھی، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ کوئی بھی بڑا ہو، اگر کسی کو گناہ کی طرف بلائے تو اس کی اس بات پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کسی کی بات پر بھی جب تک عمل کیا جائے گا جب تک وہ شریعت کے خلاف کوئی بات نہ کہے۔ کوئی بھی بندہ اگر شریعت کے خلاف کوئی حکم دے گا تو اس کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے اگر والدین کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھو تو والدین کی بات نہیں مانی جائے گی بلکہ نماز پڑھی جائے گی۔ والدین کسی اور گناہ کا کہتے ہیں تو اس وقت بھی والدین کی بات نہیں مانی جائے گی بلکہ جو کام شریعت کے موافق ہے وہی کام کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب والدین کو بھی یہ ہدایت دے کہ وہ اپنی اولاد کی بچپن سے اچھی تربیت کریں اور اولاد کو دین متین کی طرف لے کر آئیں۔ اگلی 3 آیتوں میں اللہ پاک نے کافر کے قیامت کے آنے کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے قیامت کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اس دن کی ہولناکی یعنی سختی دیکھ کر آنکھ خوف زدہ اور حیران ہو جائے گی، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی جس سے وہ تاریک یعنی سیاہ ہو جائے گا، سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا۔ یہ ملانا طلوع ہونے میں ہوگا کہ دونوں مغرب سے طلوع ہوں گے، یا بے نور ہونے میں ہوگا کہ دونوں کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ اللہ، قیامت ضرور آنے والی ہے۔ جو دنیا میں قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی، ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں قیامت کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، قیامت کے دن لوگ خوف میں اور حیران ہوں گے۔ نمبر 2، قیامت کے دن چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 3، سورج اور چاند دونوں ویسٹ یعنی مغرب سے نکلیں گے یا پھر دونوں کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قیامت کی 3 نشانیاں بیان فرمائی اور پھر بیان فرمائے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی اور پھر جو بندہ جس طرح کے عمل دنیا میں کرتا ہوگا اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو قیامت ضرور قائم ہوگی، اس کے قائم ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ پر، مختلف جگہوں پر قیامت کے قائم ہونے کا ذکر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا، قیامت کے آنے کے متعلق ارشاد فرمایا، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ امتی قیامت کے دن سے ڈرے کہ وہ دن ایسا ہولناک ہوگا کہ اس دن ہر بندہ نفسی نفسی کر رہا ہوگا، اور اس دن سے خوف رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاریں، کیونکہ جو بندہ دنیا میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے گا تو ایسا بندہ قیامت کے دن بڑا خوش ہوگا، بڑا سکون میں ہوگا، بڑے چین اور اطمینان میں ہوگا۔ لیکن جس نے دنیا میں غفلت سے زندگی گزاری ہوگی وہ قیامت کے دن بڑا حیران ہوگا، بڑا پریشان ہوگا اور کہے گا کہ ایسے دن، آج تو وہ دن آ چکا ہے جس دن کی میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ لہٰذا پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ قیامت کی تیاری کریں، اور جب تک ہم زندہ ہیں، سانس جاری ہے، تو ہم عمل کر سکتے ہیں، نیکیاں کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام نیکیاں ہم جب تک کر سکتے ہیں جب تک ہم میں سانس ہے، جب تک ہم زندہ ہیں۔ لہٰذا اس جان کو، اس کو غنیمت جانتے ہوئے نیکیاں کرتے رہیں، نیکیوں میں زندگی گزاریں تاکہ آئندہ والی زندگی، محشر والی زندگی وہ آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی اعجاز بھائی، محمد رمضان نے کیسی تلاوت کی ہے؟
ماشاء اللہ عز و جل ہمارے محمد رمضان بھائی نے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 5 کو بہت اچھے انداز سے پڑھا. پہلے انہوں نے قرار میں شروع کیا، پھر جواب میں پڑھنے کی کوشش کی، اور پھر جواب الجواب میں بھی اچھے انداز سے کوشش کی. ماشاءاللہ. اسی طرح آپ کوشش کریں گے، اور لاسٹ انہوں نے پھر قرار کی طرف آئے، اور لہجہ بھی انہوں نے بہت پرفیکٹ انداز سے، یعنی وہ لہجہ حجاز کی طرف یہ جا رہے تھے، بہت اچھا انداز تھا. تو یہی کوشش کرتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا اور اچھے انداز سے یہ پڑھنے میں ضرور کامیاب ہوں گے. اور ان کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 95 نمبرز. سبحان اللہ. 5 نمبر کاٹنے کی وجہ یہ ہے کہ اور آپ جو ہے صحت لفظی کا بھی خیال رکھیں اور اپنے لہجے میں امپرومنٹ لے کے آئیں، انداز آپ کا تھوڑا سا اور پرفیکشن کی طرف آئے، تو پھر یہ 5 نمبر بھی ان کو 100 میں سے ہم 100 نمبر دے دیں گے. محمد رمضان نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، لیکن جو سٹارٹ لیا نا وہ بڑے دھیمے لہجے سے لیا آپ نے، بہت ہی زیادہ کمزور لہجے سے. تو اس کو آپ تھوڑا سا لاؤڈلی پڑھتے تو اور اچھا ہوتا. قاری صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی وضاحت دے دی ہے. تو آپ کو 100 میں سے 80 نمبر آپ کو دیتے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب، زہیب اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے زہیب بھائی نے بہت اچھے انداز سے پڑھا، اور یسأل ایان تھوڑا سا مد اصلی کی مقدار ہلکی سی، ویسے کہ ترتیل میں چل جاتی ہے مگر ہلکی سی تھوڑی سی کم رہتی تو اچھا تھا. اچھا آخر میں جب آتی ہے نا تو ہوتا ہے امام، وہ ہلکا محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ وقف کر رہے ہیں. اچھا وقف میں بھی یہ نہیں ہے کہ مد اصلی آپ نے ایکسٹرا کرنا ہے، مد اصلی آپ ترتیل پڑھ رہے ہیں، ترتیل میں ظاہر بات ہے آپ کی مقدار جو ہے، جب حرکت آپ کی ایک ادائیگی اس کی ٹھہر کے ہو رہی ہے تو حرف مدہ بھی آپ کا بڑھتا ہے، اس لیے تھوڑا سا مگر اور اچھے انداز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور بہتر ہوں گے آپ. اور صحت لفظی کا بھی خیال رکھیں. صحت لفظی سے مراد ہوتی ہے مخارج و صفات پر گرفت ہونا، اور ماشاءاللہ آپ نے بھی اچھے انداز سے کوشش کی، قرار میں پڑھا، پھر جواب میں پڑھا اگلی آیت کو، پھر جواب الجواب کی طرف گئے، اچھی کوشش رہی. آپ کو دیے جاتے ہیں 92 نمبرز 100 میں سے. تو یوم القیامہ جیسے وقف کرتے ہیں، یوم القیامہ تھوڑا سا ہلکا سا کھنچتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو اس میں اتنا وہ نہیں ہوتا. ہاں اگر آپ ایکسٹرا کھینچیں گے تو ہم پکڑیں گے. اب یہاں یسأل ایان، یہاں پر آپ کو تھوڑا ایکسٹرا محسوس ہوا تھا. تو یہ ہے کہ آپ صحت لفظی کا بھی خیال رکھیں اور اچھے انداز کو تھوڑا سا انداز میں تھوڑا سا اور بہتری لے کے آئیں. ٹھیک ہے، قرار، جواب، جواب الجواب جتنا اچھے انداز سے پڑھیں گے اور بہتری آئے گی. آپ کو 100 میں سے 92 نمبرز دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ زہیب اتاری انہوں نے بہت ہی پیارا پڑھا. جو قاری صاحب نے توجہ دلائی ہے نا، میرا بھی اسی طرف ہی اشارہ ہے. پروننسیشن جو آپ کی ہے وہ تھوڑی سی کمزور ہے، اس کو آپ مکمل کریں. جو لفظ قاری صاحب صحت لفظی کا استعمال کر رہے تھے، میں تھوڑا سا انگلش میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس کو آپ تھوڑا سا دیکھیں گے تو انشاءاللہ مزید امپروومنٹ آئے گی آپ کے اندر. آپ کو 100 میں سے میں 85 نمبر دے رہا ہوں. سبحان اللہ. جی نعیم بھائی، یہ سہیل اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ سہیل بھائی نے بہت اچھا، ان کا لہجہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، مجھے ان کے لہجے پر بڑا اچھا لگا. اور لیکن حروف قلقلہ میں یہ کمزور ہیں، میں نے آپ کو نوٹ کیا اسپیشلی کیونکہ آپ کا لہجہ پیارا تھا، تو ساتھ میں آپ نے حروف قلقلہ میں توجہ نہیں دی. جس طرح آپ نے باری قل، ٹھیک ہے، قاف، تو اس کو آپ مزید تھوڑا سا بولڈ پڑھتے یعنی موٹا پڑھتے تو مزید اچھا ہوتا. اس پہ آپ تھوڑا سا غور کریں. ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے وہ 100 میں سے 85 نمبر. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. ماشاءاللہ ہمارے سہیل اتاری بھائی نے اچھے انداز سے تلاوت کی، قرار بھی اچھا پڑھا، پھر جواب، جواب الجواب. دیکھیں ظاہر بات ہے ابھی فل وہ پرفیکشن تو نہیں ہے جو ہونی چاہیے، مگر کوشش ہے. تو اب یہ ہے کہ خواہ جب آپ پڑھ رہے تھے وَخَسَفَ الْقَمَرُ، تو خواہ کی ادائیگی اور وَخَسَفَ الْقَمَرُ میں را کی ادائیگی تھوڑی سی کمزور سی محسوس ہو رہی تھی. اگر اس کو اور اچھا انداز سے کرتے تو بہت اچھا ہوتا. اور آپ نے پھر قرار پڑھا، جواب پڑھا، جواب الجواب پڑھا، اچھا انداز تھا. اور کوشش کریں. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 88 نمبرز. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی نعیم بھائی، دعان اتاری نے کیسے تلاوت؟ دعان احمد اتاری نے ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھا، اور ان کا بھی لہجہ ماشاءاللہ بہت اچھا، لیکن لفظوں کو آپ نے تھوڑا سا کھینچا ہے.
جو کہ نہیں کھینچنا چاہیے تھا. وجمع الشمس آپ نے تھوڑا سا اس کو لینتھی کیا. وجمع الشمس یعنی آپ نے لہجے کی طرف جو ہے نا وہ توجہ دی, تلفظ کی طرف جو ہے نا وہ آپ یعنی دھیان نہیں دیا. تو اس پہ آپ تھوڑی سی گرفت کریں, ٹھیک ہے, تلفظ کی طرف. تو ماشاءاللہ بہت اچھا, لہجہ بھی آپ کا بہت اچھا ہے, تلفظ بھی بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے جی. لفظوں کو مضبوطی سے ادا کریں گے تو اور اچھا ہوگا. آپ کو 100 میں سے 90 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ ہمارے دعان احمد اتاری بھائی کا انداز اچھا تھا, بہت پیارے انداز سے, اچھے انداز سے انہوں نے پڑھا, اور قرار میں پڑھا, پھر جواب میں پڑھا, جواب الجواب میں اچھی کوشش کی. تو اور مزید ہم چاہیں گے کہ آپ کے الفاظ جو تلفظ ہیں نا, مخارج اور صفات, اور اچھے انداز سے ادا ہوں. خیر آپ نے پڑھا, بہت اچھا لگا مجھے, اور مزید آپ کوشش کریں گے. جیسے اب قرار کا ایک قرار ہے, پھر جواب میں تھوڑی سی اور اٹھان ہوتی ہے نا, اور جواب الجواب میں ہائی پچ پہ جا کے پڑھا جاتا ہے, تو وہ چیز تھوڑی کمی نظر آئی. اگر اس کو آپ بہتر کر لیں گے تو اور بہتر ہو جائیں گے. یہ ہے کہ اور تھوڑا کوشش جاری رکھیں, اللہ پاک آپ کو برکتیں دیں. آپ کو دی جاتے ہیں 100 میں سے 93 نمبرز. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا, اور اب چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف. دوسرا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ. دوسرے راؤنڈ کے رولز میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں سوال مکمل کر لوں اس کے بعد میں جی کہوں تو جی کہنے کے بعد آپ کو بزر پریس کرنا ہے. جب جی کہوں پھر آپ کو بزر پریس کرنا ہے, اور اب جو آپ کو جواب دینا ہے وہ آپ کو حدر میں جواب دینا ہے, ٹھیک ہے. تو جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا اسی سے جواب لیا جائے گا, جو آخر میں بزر پریس کرے گا اس سے جواب نہیں لیا جائے گا. چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1, کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ پاک نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا؟ جی, سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے رمضان نے. جی. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ترجمہ, اور جب یوسف بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا. جی نعیم بھائی, محمد رمضان نے کیسی تلاوت کی ہے؟ ماشاءاللہ ان کا جواب بالکل درست ہے. اور ولما بلغ, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس پہ توجہ کریں. 10 میں سے آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 8. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے پڑھا, 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 2, وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے اپنی رحمت پہنچا دیتا ہے اور وہ نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتا؟ جی, سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے دعان اتاری نے. جی. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ترجمہ, ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. جی اعجاز بھائی. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے تلاوت کی. بس تھوڑا سا جو ہے من نشاء کے بعد من نشاء, اب یہ یہاں پر حمزہ بھی ہے اسی کلمے میں, حرف مدہ کے بعد مد متصل ہے, اس کی مقدار آپ 2 سے 2.5 الف کوشش کریں, اچھے انداز سے پوری مقدار پڑھیں. تو آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا پڑھا ہے, جواب بھی بالکل درست دیا ہے. ان کو نمبر دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 3, کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے؟ جی, سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے سہیل اتاری نے. جی.
وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ جی نعیم بھائی۔ جی ماشاءاللہ، جواب ان کا بالکل درست ہے۔ وقانو وکانو، یہ قلقلے والا کاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ نے تھوڑی سی توجہ کرنی ہے۔ یتقون، ٹھیک ہے، آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جی قاری صاحب۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 4 اور ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کویشچن، وہ کون سی آیت ہے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اللہ پاک سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا اور ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے؟ جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے سہیل اتاری نے۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ترجمہ، تو اللہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی اعجاز بھائی۔ ماشاءاللہ، اچھا پڑھا۔ وَهُوَ أَرْحَمُ، پہلی والی جو را ہے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ تھوڑی سی کمزور محسوس ہوئی، تو آپ کو دی جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی ماشاءاللہ، ان کا جواب بالکل درست ہے اور میری بھی توجہ اسی طرف ہی گئی ہے۔ آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 5 اور ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا لاسٹ کویشچن، وہ کون سی آیت ہے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے سہیل اتاری نے۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ ترجمہ، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ جی نہیں بھائی۔ کچھ تلفظ کی بھی ہے، آگے پیچھے آپ نے کیا ہے۔ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، ٹھیک ہے، اچھا پڑھا ماشاءاللہ۔ تو آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب۔ ماشاءاللہ، سہیل اتاری بھائی نے اچھا پڑھا، 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا، بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا، چاروں نے بڑی ہی اچھی کوشش کی۔ اب چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف۔ تیسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ تیسرے راؤنڈ میں اسکرین میں ایک آیت دکھائی جائے گی اور ایک ایک کر کے چاروں بچے اس آیت کو پڑھیں گے اور ہمارے ججز ایک ایک کر کے بچے کی اصلاح بھی کرتے رہیں گے۔ تو چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف۔ تیسرے راؤنڈ میں جو آپ کو آیت پڑھنی ہے، جو آیت آپ کو پڑھنی ہے، وہ آپ کو تدویر میں پڑھنی ہے۔ اب تدویر کا مطلب ہے ترتیل اور حدر کی درمیانی راہ۔ جس طرح ترتیل میں تھوڑا آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں اور حدر میں اسپیڈ سے قواعد و مخارج کا خیال رکھتے ہوئے تھوڑی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، تو تدویر میں جو پڑھنا ہے وہ ترتیل اور حدر کی درمیانی راہ میں پڑھنا ہے، یہ تدویر کہلاتی ہے۔ تو چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی محمد رمضان۔ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں محمد رمضان نے کیسی تلاوت کی ہے؟ جی اعجاز بھائی۔ ماشاءاللہ، اچھا انداز تھا، لہجے میں تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی، اور تھوڑا سا اس کو بہتر کریں نا۔ آپ کی آواز اچھی ہے مگر آپ تھوڑا سا یا تو نروس ہو کے پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا ہوتا ہے بعض مرتبہ پڑھنے میں، تو اور کھل کے پڑھیں اس کو،
تو انشاءاللہ یہ آپ اور اچھے انداز سے پڑھنے میں ضرور کامیاب ہوں گے. آپ نے اچھا پڑھا ہے، مدات کا بھی آپ نے خیال رکھا، غنوں کا بھی خیال رکھا ہے. مزید تھوڑا سا مخارج کو اور پختگی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، ان میں جو صفات کا خیال رکھیں، اور آپ کے اندر ماشاءاللہ بہتری پیدا ہوگی. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 48 نمبرز. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی نعیم بھائی. جی ماشاءاللہ محمد رمضان، بہت پیارا پڑھا آپ نے، اور شاید آپ کا گلا آج خراب لگ رہا ہے، ایسے ہی نہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھوڑا سا لاؤڈلی پڑھا کریں، ٹھیک ہے، کھل کے پڑھا کریں. اور آپ نے پڑھا من المحسنین، ٹھیک ہے، وصل والے حروف میں اس میں تھوڑی سی کمی آئی مجھے، اس لیے آپ کو 50 میں سے 45 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی زہیب اتاری. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں زہیب اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی نعیم بھائی. زہیب بھائی نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے، اور مد منفصل کو تھوڑا سا آپ نے ڈاؤن کر دیا، اور جہاں پر قلقلہ نہیں کرنا تھا وہاں پر آپ نے قلقلہ بھی کر دیا. فاخوذ، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے تھوڑی سی غلطی کر دی، تو اس کو آپ تھوڑا سا درست کر لیجئے. آپ کو 50 میں سے 40 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. جی ہمارے زہیب اتاری بھائی نے کوشش کی اچھا پڑھنے کی، مگر ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. ایک تو یہی کہ انہوں نے مد منفصل کی مقدار جو ہے دونوں جگہوں پہ چھوڑ دی، پھر غنّے کی مقدار جہاں جہاں ان کی کمزور ہو گئی، کہیں پورا ہوا تھوڑا بہت اور اکثر انہوں نے چھوڑ دیا. اور وہی بات فخود ذال میں جو ہے قلقلہ کر دیا، ذال کو ہلانا نہیں ہوتا، اور پھر قلقلہ میں سے نہیں ہے. اور پھر فخذ احدنا مکانہ، آخر میں ہا کی ادائیگی یہاں پر تھوڑی سی آپ کی کمزور ہو گئی. انا نراک، را کو یہاں پر بھی کرنا ہے، غنہ بھی کرنا ہے، کاف باریک اور اچھے انداز سے. تو کافی محسوس ہوا کہ وہ جو پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ تو آپ نے ویسا پڑھا نہیں جیسا پڑھنا چاہیے تھا. تو کوئی مسئلہ نہیں، نیکسٹ ٹائم آپ اس میں جو غلطیاں ہیں ان کو دور کر کے آپ نیکسٹ ٹائم اور اچھا پڑھ سکتے ہیں. جو آپ کو غلطیاں بتائی گئی ہیں آپ ان کو سوچیں کہ یہ میری غلطیاں ہوئی ہیں، تو اب ان پر جو ہے محنت کرنی ہے. نیکسٹ ٹائم یہ غلطیاں آپ سے دور ہو جائیں گی، آپ اچھے ہو جائیں گے. تو آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 35 نمبرز. سبحان اللہ. جی سہیل اتاری. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی، سہیل اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ جی ماشاءاللہ ہمارے سہیل بھائی نے پڑھنے کی اچھی کوشش کی. گلا جو ہے آپ کا کچھ متاثر محسوس ہو رہا ہے مجھے نا. تو ایک تو قالو یا یا مشدد ہے، یہاں مشدد والا جو آپ نے پڑھنا چاہیے تھا وہ صحیح طریقے سے آپ تھوڑا جلدی کر کے چلے گئے. اور اس کے علاوہ ان لہو، یہاں پر آپ مد منفصل کو بھی چھوڑ گئے. پھر ابن شیخن کبیرا، شیخن کبیرا پہ جو وقف کیا آپ نے کبیرا، آپ کا آخر میں ہا بھی ادا ہوا ہے، تو آخر میں ہا نہیں ہے یہاں پر. کبیرا جب وقف کریں تو آخر میں الف مدہ پر اینڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی تھوڑا سا حروف کے اندر جو ہے تھوڑی کمی محسوس ہو رہی تھی، گلے کی وجہ سے بھی ہے. تو آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 40 نمبرز. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ سہیل اتاری نے اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے. جی اور جو قاری صاحب نے غلطیاں نوٹ کروائی ہیں آپ کو، تو میں نے بھی وہی نوٹ ڈاؤن کی ہیں. ایھا العزیز، ٹھیک ہے،
تو باقی آگے قاری صاحب نے بھی کافی آپ کو وضاحت دے دی ہے. آپ کو 50 میں سے 35 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی دعان الطاری. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں دعان الطاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی نعیم بھائی. جی دوان احمد اتاری نے بھی اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے، لیکن کچھ غلطیاں ان سے بھی ہو چکی ہیں. فاخوذ ان سے بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہاں قلقلہ نہیں ہے اور اس کی وضاحت ہم پہلے دے چکے ہیں. غالباً زہیب نے یا رمضان نے یہ غلطیاں کی ہیں، تو آپ کو اس پہ تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے تھا. یہ ذہن پہ سوار نہیں کریں کہ ہم جو ہے نا وہ پتہ نہیں کس مقابلے کے لیے کھڑے ہیں. یہاں سیکھنے سکھانے کا عمل ہے. اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو آپ اس پہ توجہ کریں کہ بھائی میں کیسے اچھا کر سکتا ہوں، میں کیسے اچھا پڑھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ دوبارہ غلطی آپ سے ہونی نہیں چاہیے تھی. اگر پہلے یہ غلطی کسی سے ہو گئی ہے تو اس پہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے تھی. خیر، آپ کو 50 میں سے 40 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی ماشاء اللہ عز و جل. دعان احمد اتاری بھائی نے جو تلاوت کی ماشاء اللہ بہت ہی اچھا انداز تھا اور لہجہ بھی ان کا بڑا پرفیکٹ تھا. تو اچھا جا رہے تھے. شروع میں انہوں نے اچھے گئے، مگر آگے چل کے جو ہے نا تھوڑا سا کمزور پڑنا شروع ہو گئے. اچھا جب یہاں انہوں نے وقف کیا شیخاً کبیرا اور واپس اعادہ کیا تو پھر غنوں کی مقدار انہوں نے کم کر دی. اچھا اب غنوں کی مقدار کم کی اور فخود تھوڑا سا دال ان کا ہلکا سا ہلتا ہوا محسوس ہوا. ٹھیک ہے نا. زہیب بھائی نے زیادہ ہلا دیا تھا، تو یہ ہے کہ آپ کا کم تھا مگر ہلکا محسوس ہوا. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور پھر آگے والی حصے میں جو ہے نا آخری حصے میں اب تھوڑے سے کمزور پڑے، تو آپ اس کو اور زیادہ اچھے انداز سے پڑھ سکتے تھے اگر کوشش کرتے تو پھر بھی آپ کو ماشاءاللہ آپ نے اچھا انداز تھا، پڑھا بھی اچھا. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 45 نمبرز. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا. بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. چاروں نے بڑی ہی اچھی کوشش کی اور بہت ہی اچھا مقابلہ رہا. اب چلتے ہیں چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. چوتھے راؤنڈ میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہمارے ججز میں سے ایک جج ہمارے ایک قاری صاحب ایک آیت کی تلاوت کریں گے اور جو ان کے سامنے بچہ ہوگا وہ اگلی آیت کی تلاوت کرے گا، اور جو دوسرے ہمارے جج موجود ہیں وہ بچے کی آیت کی جو غلطیاں ہوں گی ان کی رہنمائی کریں گے. تو چلتے ہیں چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف. جی قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها البطون إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إنه من عبادنا المؤمنين. جی قاری صاحب، یہ زہیب اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے، کیسے جواب میں پڑھی ہے؟ پہلی آیت آپ نے غلط پڑھی. ٹھیک ہے، دوسری میں بھی آپ کے تلفظ کا آپ نے بالکل بھی خیال نہیں رکھا. شاید آپ نروس ہو گئے، ایسا نہیں ہو. تو آپ کو 20 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إذ جاء ربه بقلب سليم. جی تو چلتے ہیں قاری اعجاز صاحب کی طرف اور پوچھتے ہیں سہیل اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے، جواب میں کیسی آیات پڑھی ہیں. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ ہمارے سہیل اتاری بھائی نے جو پہلی آیت پڑھی اس کا جواب جو دیا، انہوں نے آپ نے دونوں غنّے جو ہے نا آپ کے کمزور ہو گئے، اور مرجعہم را کی ادائیگی اور تھوڑا پور کرتے کیا آپ نے، مگر پور کی طرف تھوڑا اور جاتے تو اچھا ہو جاتا. اور دوسری آیت میں جو ہے آپ نے اذ کو ہلا دیا، دال کو ہلایا، تو یہاں ہلانا تو نہیں ہے نا، تو کلکلا نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کو دیے جاتے ہیں 20 میں سے 16 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم الفوا آباءہم ضالین فهم على آثارهم يهرعون اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون. چلتے ہیں اپنے جج قاری نعیم صاحب کی طرف اور پوچھتے ہیں محمد رمضان نے کیسی تلاوت کی ہے. جی قاری صاحب. ماشاءاللہ رمضان نے بہت ہی اچھا لہجہ استعمال کیا ہے اور اچھا پڑھنے کی کوشش بھی کی ہے. پہلے کی بنسبت ماشاءاللہ بہت اچھا مجھے محسوس ہوا. آپ نے جتنے بھی راؤنڈ پہلے والے کیے نا اس میں آپ کی کمزوری آئی آواز کے لحاظ سے، لیکن ابھی جو آپ نے جواب دیے نا ماشاءاللہ بہت ہی اچھے دیے. آپ کو 20 میں سے 18 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو چلتے ہیں قاری نعیم صاحب کی طرف. جی قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم فما ظنكم برب العالمین وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ سلام علی نوح فی العالمین إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تو چلتے ہیں اپنے جج قاری اعجاز صاحب کی طرف اور پوچھتے ہیں دعان اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی قاری صاحب. تو پہلی آیت کا انہوں نے جواب غلط دیا، اور دوسری آیت ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے پڑھی، اور لہجہ تو ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت پڑھ رہے ہیں. اگر اور تھوڑا محنت کریں تو ماشاءاللہ عز و جل آنے والے وقتوں میں بہترین قاری بنیں گے انشاءاللہ. بہترین ماشاءاللہ. تو ابھی ان کو دیے جاتے ہیں 20 میں سے 10 نمبرز. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا چوتھا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا. بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. چاروں بچوں نے بڑی ہی اچھی کوششیں کی. بہرحال مقابلہ ہوتا ہے تو کوئی نمبرز میں آگے نکل جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. بہرحال لیکن جو بھی آتا ہے وہ سیکھ کر ضرور جاتا ہے. آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں سہیل اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 318 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں محمد رمضان، سبحان اللہ. جنہوں نے 304 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں دعان اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 296 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور فورتھ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں زہیب اتاری، سبحان اللہ.
جنہوں نے 260 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. اور وہی بات جو ہر ایپیسوڈ کے آخر میں کہتا ہوں کہ جو فرسٹ پوزیشن نہیں لے سکے، سیکنڈ آئے ہیں، تھرڈ آئے ہیں یا فورتھ آئے ہیں، انہیں مایوس نہیں ہونا ہے، دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، ہار نہیں ماننی ہے. یہاں پر آئے ہیں، ہمارے قاری صاحبان نے، ججز نے کئی غلطیوں کی ہماری رہنمائی کی ہے. ان غلطیوں کو درست کریں، کیونکہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنے والے بن جائیں. لہٰذا جو غلطیاں ہمارے ججز نے بتائی ہیں، جو آپ کی آئی ہیں یا جو کسی اور کی آئی ہیں، ان پر بھی توجہ رکھیں. اور ججز نے جو بیان کیا ہے، جو پڑھنے کے طریقے بتائے ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے قرآن مجید پڑھیں اور مایوس نہ ہو، بلکہ سیکھتے رہیں. جو سیکھتا رہتا ہے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے. جب آگے بڑھتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ پھر ایک دن آپ فرسٹ پوزیشن بھی حاصل کریں گے. اسی لیے فصیح بھائی وہ کہتے ہیں نا، من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. تو کوششیں کرتے رہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ اچھا قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے. جیسے ہمارے قاری اعجاز صاحب قرآن پاک پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ بھی اچھے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے. جو کڈز مدنی چینل کے ذریعے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، آپ کی بھی جو غلطیاں ہوں ان کو درست کریں اور صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنے، قرآن مجید پڑھ کر اسے سمجھنے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا